کہ آج جو ہستی ہمارے اور آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارا پیر ہے۔ اب جملہ یہ تھا کہ کاش ہمارا پیر بیٹھا ہوتا تو میں جی کھول کر کے بولتا، مگر یہ سعادت مندی ہے کہ جو پیر ہمارے درمیان بیٹھا ہے، خواہ وہ کسی بھی سلسلے کا خطیب ہو، جب خطابت پہ آتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا پیر ہمارے سامنے ہے اور خطابت ہو رہی ہے۔ اور بڑی بات انہوں نے ایک بات یہ کہی، حضرت علامہ مولانا شاکر رضا صاحب، اور آپ نے 100% بات صحیح کہی کہ جو بھی ان سے ملتا ہے لگتا ہی نہیں ہے کہ کوئی غیر پیر بیٹھا، ہر شخص یہ سمجھتا ہے یہ میرا پیر ہے کہ میں اپنے پیر سے ملاقات کر رہا ہوں۔ جب میں نے بہت غور و فکر کیا تو مجھے ایسا لگا کہ یہ خصوصیت صرف ہمارے اس پیر میں نہیں، بلکہ جب ان کے آباء و اجداد کی تاریخ اٹھا کر دیکھو تو یہ ہستیاں گواہ ہے کہ اگر ہم نے ان کے اندر یہ صفت پائی ہے تو کہیں نہ کہیں ان کے باپ دادا اور آباء و اجداد کے اندر بھی یہی صفت موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ان کے صاحبزادے نے محفل سجائی ہے، کون نہیں جانتا کہ صنم صاحب کسی اور کے مرید تھے، مگر بے پناہ شہید ملت و مسیح ملت سے پیار فرمایا کرتے تھے۔ گویا ایسا محسوس ہوتا تھا جب شہید ملت آ جائے لگتا تھا کہ ہمارا پیر آ گیا ہے۔ تبھی تو کسی کہنے والے نے کہا ہے یہ صفت، آفتاب صاحب، یہ صفت ہر ایک پیر میں نہیں ہوتی۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، پیر بن جانا آسان ہے، پیر کہلا لینا آسان ہے، مگر یہ صفت ہر ایک پیر میں نہیں پائی جاتی۔ میں نے کہا انعام ربانی تیرا کیا جواب؟ تو کہا سن، میرا جواب وہی ہے جو بزرگوں سے ہم نے سنا ہے کہ یہ پیر، جو جس پیر میں یہ صفت پائی جائے یہ عام پیر نہیں ہوتا، ارے اپنے وقت کا پیر بھی ہوتا ہے اور اپنے وقت کا ولی کامل بھی ہوتا ہے۔ سنو، حقیقت تو یہ ہے کہ جب ایسا پیر ہمارے سامنے ہو کہ جو غیر کو بھی اپنا سمجھتا ہو، جو غیر کو بھی اپنا سمجھتا ہو، دشمن کو بھی اپنا سمجھتا ہو، یہ مزاج کسی اور سے انہوں نے نہیں پایا بلکہ اپنے آباء و اجداد سے پایا ہے، اور کہیں نہ کہیں کربلا معلی سے پایا ہے۔ تبھی تو باب کربلا بھی ان کے آباء و اجداد کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، مدینہ المنورہ میں جب وہاں سے تشریف لانے کے بعد دعوت عام کیا ہے تو جس نے حضرت عباس کا بازو کاٹا تھا اسی کو کھانا کھلاتے نظر آ رہا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے یہ گھرانہ عام گھرانہ نہیں ہے، یہ پروردہ مسیح ملت ہے، یہ پروردہ شہید ملت ہے، بلکہ یوں کہہ لیا جائے یہ پروردہ خاتون جنت ہے۔ یہ گھرانہ
اسی لیے تو ہمارے ابراہیم صاحب نے جب مجھے کہا کہ یہ کلام آپ کو ضرور پڑھنا ہے کہ یہ گھرانہ ہے کیا، میں نے کہا ضرور، کہا کہ منقبت کے وہ اشعار جس کو حضرت امجد العلماء نے لکھا ہے اس کے 2-3 کڑیاں آپ کو ضرور پڑھنی ہے۔ میں نے کہا بالکل پڑھ لیا جائے کہ شہید ملت تیری ذات کیا۔ پتلا پیش کر دوں، گھوم کے بول دیجئے سبحان اللہ۔ تبھی تو کہنے والے نے کہا تھا اے شہید دین و ملت تیرا محترم گھرانہ، تیرا محترم گھرانہ ہے شہید دین و ملت تیرا محترم گھرانہ، تیرا محترم گھرانہ اے شہید دین و ملت تیرا محترم گھرانہ، وہ عظیم فضل والا، وہ عظیم فضل والا کہ معترف زمانہ، کہ معترف زمانہ ہے شہید دین ملت تیرا محترم گھرانہ، تیرا محترم گھرانہ۔ اور حقیقت کا یہ بند پیش کر رہا ہوں تمام عاشقوں اور دیوانوں اور مریدوں کے جانب سے، شیخ ملاحظہ فرمائے اے شہید دین و ملت کہ تیری بخششوں کے سائے میں یہ عمر کٹ رہی ہے، میں یہ عمر کٹ رہی ہے، تیری بخششوں کے سائے تیری بخششوں کے سائے میں یہ عمر کٹ رہی ہے کہ تیرا پی رہے ہے پانی، تیرا کھا رہے ہے دانا، تیرا کھا رہے ہے دانا اے شہید دین و ملت تیرا محترم گھرانہ، تیرا محترم گھرانہ۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا و ملجانا و مابانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی قدر، الحمدللہ ہم ہیں نسبت والے، اور یہی نسبت ہے کہ جس نسبت کی بنیاد پہ ہم غریب نواز کو بھی مانتے ہیں، اسی نسبت کی وجہ سے ہم غوث اعظم ہے نا ان کو بھی مانتے ہیں، اور یہی نسبت ہے کہ ہم دیگر اولیاء کرام کو بھی مانتے ہیں، اور الحمدللہ یہی نسبت ہے کہ آج ہم اپنے پیر و مرشد کو بھی مانتے ہیں، اس لیے کہ کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے،
اور ایسی نسبت ہے، خاص طور سے میں تو کہتا ہوں کہ کربلا والے، جھوم کے بول دو، یہ کربلا والے، یہ گھربا گھران جو آپ دیکھ رہے ہیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ پورے سید زادے جو واقعی سید زادے ہیں، آج انہی کا دانہ ہم کھا رہے ہیں، آج انہی کا پانی ہم پی رہے ہیں۔ ابھی آپ نے واقعے میں سماعت فرمایا کہ جب انا ساگر کا پانی بند کیا گیا تو غریب نواز نے اپنے کوزے پر پورے انا ساگر کا پانی لے لیا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جانوروں کے تھن سے دودھ سوکھ گئے، مگر ایک تاریخ اور سنو، بتایا یہ جاتا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر جتنے بھی ندی، نالے، تالاب، نہر موجود تھے سب سوکھ گئے۔ یہ بھی ایک تاریخ۔ اب جب سب پریشان، آپ سوچتے ہوں گے نا کہ آج اسلام کے نام پہ قربانی دینے والے بہت، جنہوں نے اپنے جسم کی بوٹی بوٹی کرا ڈالی، مگر جتنا پیار آج کربلا والوں سے ہے اتنا پیار ہر ایک سے ہر ایک کو نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہندوستان میں رہنے والا مسلمان ہو تو حسین سے پیار، غیر مسلم ہو تو کربلا والوں سے پیار۔ وجہ کیا ہے؟ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب سارا پانی سوکھ گیا، تھنوں سے دودھ سوکھ گئے، ہندوستان سے ہر جگہ سے پانی سوکھ گیا، بلکہ بلب سے دیگر کہوں تو یہ کہنا میرے لیے کوئی قباحت کی بات نہ ہوگی کہ غریب نواز کے کوزے میں سارا پانی سما گیا۔ جب بادشاہ کو خبر دی گئی کہ بادشاہ سلامت، اب تو خیریت نہیں ہے، جس بابا کو ہم نے چھیڑا تھا آج نتیجہ یہ نکلا کہ انا ساگر سوکھ گیا، آج ندی نالے سے پانی ختم ہو گئے، جانوروں کے تھنوں سے تمام دودھ غائب ہو گئے، اب ان سے معذرت چاہ لی جائے، اب ان سے معذرت چاہ لی جائے۔ جب غریب نواز کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ بابا معاف کر دو، بابا معاف کر دو، غلطی ہو گئی، مگر بابا ہے کہ ماننے کو تیار نہیں۔ بابا معاف کر دو، بابا ماننے کو تیار نہیں، مگر کسی کہنے والے نے کہا، کسی بتانے والے نے بتایا کہ بابا سے اگر پانی لینا ہو تو ایک ہی طریقہ ہے، تو آپ کے بول دو سبحان اللہ، انہیں کسی اور کا واسطہ مت دو، بلکہ کربلا معلیٰ پہ بلکتے ہوئے بچوں کا واسطہ دو، پیاسے حسین کا واسطہ دو، پیاسی سکینہ کا واسطہ دو، کربلا والوں کا واسطہ دو۔ اور ہوا یہی کہ جب بابا سے اصرار پہ اصرار ہوتا رہا، مگر بابا نے پانی نہ لوٹایا، مگر جب فریادی فریاد کرنے لگے اور وسیلہ کربلا والوں کا چاہا تو غریب نواز نے کربلا والوں کے نام پہ پانی چھوڑ دیا۔ اب جہاں جہاں بھی جس نے بھی اس پانی کو پیا، ہر ایک کے دل میں محبت حسین اور کربلا والوں کی محبت سما گئی۔ تبھی سے آج تک، اور آج سے میں تو کہتا ہوں قیامت تک، یہ حسین ابن حسین کی محبت سینوں پہ موجیں مارتی رہیں گی، اور ہم کہتے رہیں گے کہ ہم کل بھی آل رسول کے غلام تھے اور شیدائی تھے، آج بھی آل رسول کے شیدائی ہے، اور صبح قیامت تک آل رسول کے شیدائی رہے گا۔ نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز کانفرنس، فیضان شہید ملت، فیضان مسیح جس ملت. میں کہا جاتا ہے نا کہ نمک اگر کھائے ہو تو نمک حلالی بنو. کہا جاتا ہے نا الحمدللہ ہم نے آل رسول کے نام کا پانی پیا. جی آل رسول کے نام کا پانی پیا ہے. الحمدللہ ہمارے سینے میں آل رسول کی محبت اور ان سے محبت کرنا یہ تو رب تبارک و تعالی کا حکم بھی ہے. ہم اللہ کے حکم پر عمل کرتے بھی ہیں. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آج اس دور کے مجدد شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے بھی اگر ہمیں حکم دیا ہے تو ان کی غلامی کا حکم دیا. اور غلام کیسا ہونا چاہیے؟ آقا کی بارگاہ میں ایک غلام کو کیسا ہونا چاہیے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ غلامی کی حد درجہ کیا ہونی چاہیے. انہوں نے تو یہ بھی فرما دیا کہ صرف دنیا ہی کی غلامی مت مانگو رب سے، بلکہ آل رسول کی غلامی یہاں کے لیے بھی مانگو اور وہاں کے لیے بھی مانگو. ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ الحمدللہ آج دنیا میں ہیں تو بھی ان کی غلامی میں ہیں. اور ہم دعا کرتے ہیں بزبان اعلی حضرت، بزبان اعلی حضرت کہ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کا، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے. تو حضرات گرامی قدر یہ ہمارے لیے ہمارے نصیبے کی بات ہے اور فخر کی بات ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان آل رسول تشریف لے آتے ہیں. یہ ہمارے لیے سعادت مندی کی بات ہے. بہت کچھ کہنے کے لیے تو وقت بھی نہیں رہا، اس لیے میں بہت لمبی چوڑی تقریر کے مزاج میں بھی نہیں بیٹھا. بس یہ سمجھتے چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی غلامی میں ہمیں رکھے، ان کی غلامی میں ہمیں رکھے. بس اتنا سمجھ لیں کہ ہم جاہل ہیں، عالم نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اور بات ہے کہ آج سرفراز نادر صاحب عالم اور علامہ اور ہے نا نہ جانے کیا کیا بنا دیتے ہیں. بہرکیف لیکن اتنا سمجھ کر کے چلیں کہ بس آل رسول کی قدر و قیمت ہم نہیں سمجھ سکتے. بس اتنا ہے کہ ہمیں سمجھانے کے لیے جو کردار سیدی سرکار اعلی حضرت نے دیا وہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ ہمارے لیے کافی ہے. آج ہم عالم نہیں، حافظ نہیں، ڈھنگ سے ہم قاری نہیں، اتنا علم نہیں، مگر الحمدللہ آج کون ہے عرب و عجم میں ایسا شخص جو سیدی سرکار اعلی حضرت کے علم کا لوہا نہ مانتا؟ عالم بھی ہے، فاضل بھی ہے، قاری بھی ہے، محقق بھی ہے، مجدد بھی ہے، سب کچھ ہے. لیکن جب آل رسول کی بات آ جائے تو غلام آل رسول بھی، غلام آل رسول بھی ہے. وہ بھی ایسا نہیں کہ وہ آل رسول اپنے وقت کا علامہ ہوگا تب ان کا غلام بنیں گے، نہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اگر اپنے وقت کا پالکی لے کر چلنے والا مزدور وہی اگر ہو تو آل رسول کی شان میں سیدی سرکار اعلی حضرت نے اپنے تاج کو اٹھا کر قدموں میں رکھ کر کے زمانے کو بتا دیا اپنے علم پہ غرور نہ کرنا، اپنی امامت پہ غرور نہ کرنا، اپنے زہد و اتقا پہ غرور نہ کرنا، اپنے آپ پہ اپنی صلاحیت پہ غرور نہ کرنا. اس لیے کہ میں مجدد ہونے کے باوجود بھی اپنے سر پہ تاج جو ہوتا ہے اس تاج کو آل رسول کے قدموں پہ نچھاور کر رہا ہوں. وقت پڑے تو جان دے دینا اور کہنا سرکار یہاں بھی غلامی قبول فرما لے، وہاں بھی غلامی قبول فرما لے. بے شک، سبحان اللہ. یہ حقیقت میں اچھا اس چیز کو ہر آدمی نہیں سمجھتا ہے. ہم نسبت مانتے ہیں مگر جب بات
اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے کہ آج غریب نواز کی اگر چادر گھومے 10 مرتبہ چومتے ہیں، نہیں چومتے ہیں حافظ ابراہیم صاحب؟ اب وہ چادر پہنچ بھی رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے؟ ہم نے ایک صاحب سے پوچھا، ارے یار یہ چادر پہنچے گی بھی کہ حضرت ان کے نام کی چادر ہے نا؟ میں نے کہا او نسبت کی بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ، یہ نسبت کی بات ہے، مانا ہم نے نسبت بڑی شے ہے۔ اگر نسبت کی بات نہ ہوتی تو پھر سنو، کپڑا کپڑا برابر ہوتا ہے۔ ایک ہی تھان سے آفتاب صاحب ہم نے 2 کپڑا کٹوایا، ایک سے ہم نے گھر کا پردہ بنوایا، ایک ٹکڑے سے قرآن کا جزدان بنوایا، مگر یہ پردہ بننے والا یہ لائق تعظیم نہیں، مگر جسے قرآن کا جزدان بنا دیا لائق ادب بن گیا۔ وجہ کیا ہے؟ نسبت ہے۔ آپ کے بول دو سبحان اللہ۔ تو جب ہم نے غریب نواز کی نسبت کو دیکھا، چوم لیا، غوث اعظم کی نسبت کو چوم لیا، اپنے خانقاہ کی نسبت کو چوم لیا۔ اب آپ دیکھیے تو صحیح، حضرت یہ تبرک لائے ہیں۔ اچھا تبرک کیا ہے بھائی؟ کہا کہ یہ ہم نے ہے نا، یہ چھوٹی چھوٹی جو ڈلیاں ہوتی یہ ہم نے لائی ہیں، اور جیسی ہاتھ میں دیا وہ نیچے گر گئی ڈلی، ہم نے ادب سے اٹھایا، چوم بھی لیا، کھا بھی لیا۔ ہم نے کہا کیوں؟ تو جواب ملا کہ اس لیے کہ آستانے کی نسبت اس میں ہے، تو آج آستانے سے نسبت ہو جائے، اتنا ادب ہو جائے۔ اور سنو، اگر ادب ہی والا بننا ہے تو ہمارے مشائخین نے بتایا ہے، خود حضرت سید سرکار اعلیٰ حضرت کا کردار یہ تھا، نسبت کا ایسا ادب فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ توشہ شریف، غوث پاک کا توشہ شریف زمین پہ گرا، آپ نے کیا کیا؟ گھٹنوں کے بل آپ زمین پر بیٹھے اور پھر جھکے، اتنا جھکے کہ پھر جھکنے کے بعد اپنے پلکوں سے اسے اٹھایا۔ آج ہم کتنا ادب کرتے ہیں بھائی، آج ہم کتنا ادب کرتے ہیں، جہاں تہاں ہے نا تبرکات گر رہے ہیں، پیروں سے روندے جا رہے ہیں، مگر ہمیں احساس نہیں ہوتا، ادھر چھینا ادھر جھپٹی، ہوتا ہے کہ نہیں؟ مگر ہمارے مشائخ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صرف مسلک اعلیٰ حضرت کا ہم نعرہ نہ لگائیں، بلکہ مسلک اعلیٰ حضرت کو عام کریں۔ انشاءاللہ عام کریں گے، انشاءاللہ عام کریں گے۔ اچھا مسلک، ایک مرتبہ ہم سے بحث ہوئی کسی سے، میں نے کہا کہ یہ بتاؤ مسلک اعلیٰ حضرت کا تم نے نعرہ لگایا؟ ہاں نعرہ لگایا۔ میں نے کہا کس اعتبار سے، عملی اعتبار سے یا عقیدے کے اعتبار سے؟ زندہ باد۔ اگر عقیدے کے اعتبار سے، گملہی میں ایک صاحب تھے، عقیدے کے اعتبار سے میں نے دیکھا کہ جناب والا وہ غیروں کے ہاں بھی جا کر کے شادی میں کھانا کھا رہے تھے۔ میں نے کہا یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے کہ غیروں کے ہاں جاؤ اور وہاں کھانا کھا لو، غیروں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے؟ اچھا چلو عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے آ جاؤ۔ آج بے شمار ہمارے اعمال ایسے ہیں جو مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف ہیں۔ یہ بیڑا پار کب لگے گا؟ جب ہم سچے مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلنے والے ہوں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو اس لیے آج ہمیں نعرہ بھی لگانا ہے اور اپنے مشائخین، اپنے بزرگان دین کے مسلک کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر ہر قدم آگے بڑھانا ہے۔ تو کہنے کا مطلب و منشا یہ ہے کہ ہمارے بزرگان دین نے نسبت کو بڑی مضبوطی کے ساتھ پکڑا، نسبت کو بڑی مضبوطی کے ساتھ پکڑا۔ کپڑے پہ نسبت آ جائے، کپڑے کا ادب کیا، چوم لیا۔ اگر کسی مٹھائی پہ نسبت آ جائے، ہم نے اس کے احترام کیا، اسے چوم لیا۔ اسی طریقے سے در و دیوار کو نسبت ہو جائے تو ہم نے اسے چوم لیا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ یہاں جو ہستی بیٹھی ہے یہ غریب نواز ہی سے نسبت نہیں، صرف غوث اعظم سے نسبت نہیں، بلکہ کل جہاں جن کی محتاج ہے اور پوری کائنات جس کے صدقے میں بنی ہے، اس پیغمبر اسلام کی نسبت انہیں حاصل ہے۔ ہم یہ توجہ کریں۔
جواب ڈالیں گے. اور اس پہ ہماری نظر کب ہوگی؟ میرے ملت کے نوجوانوں، خانقاہوں کی نسبتیں بعد میں ہے، غریب نواز کی نسبت بعد میں ہے، غوث اعظم کی نسبت بعد میں ہے. سب سے بڑی نسبت تو یہ ہے کہ گنبد خضرا کی نسبت ہمارے سامنے ہے، ہمارے آقا و مولا کی نسبت ہمارے سامنے ہے، بلکہ یوں کہہ لیا جائے کہ تاجدار انبیاء کی نسبت ہمارے سامنے ہے. اس سے بڑھ کر کے اور ادب و تعظیم والی شے کیا ہو سکتی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ اسٹیجوں میں کہہ دیا کرتے ہیں کہ علی کی نسبت ہمارے لیے کوئی بات نہیں ہے. سمجھے کہ نہیں؟ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ہم صرف علی کی نسبت نہیں دیکھتے. جب کوئی سید زادہ آتا ہے تو ہم پورے سلسلے کے تمام مشائخین اور ہمارے بزرگان دین سمجھے کہ نہیں، ان کی نسبت ہم اس تنہا ایک فرد واحد پہ پاتے ہیں. اور یہاں تک کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہم اس ذات گرامی میں پاتے ہیں. اس سے بڑھ کر کے ہمارے لیے نسبت کی اور کون سی بات ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو آل رسول کی محبت میں جلائے، آل رسول کی محبت میں چلائے، آل رسول کی محبت میں ہمیں سب اس دنیا سے اٹھائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب